اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، رمضان کا اصل مقصد ہے انسان کی روح کو، انسان کے سول کو، انسان کی اسپرٹ کو اپلفٹ کرنا۔ میں ایک واقعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہ جو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے مکے کا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت اسماء ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو پھانسی چڑھایا، اور پھانسی چڑھانے کے بعد ان کی لاش کو بیچ چوراہے میں کئی دن تک لٹکا کر رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جاتے ہیں حضرت اسماء کے پاس اور کہتے ہیں کہ اسماء، تم اس کے جسم کی فکر نہ کرو، اصل چیز تو روح ہے، اصل چیز تو اسپرٹ ہے، اصل چیز تو سول ہے، اور وہ اللہ کے پاس سکون میں پہنچ گئی، وہ جنت میں پہنچ گئی۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ عبداللہ بن عمر، مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے تو حضرت یحییٰ کی گردن کو کاٹ کر، سر کو کاٹ کر ایک طوائف کے حوالے کر دیا تھا، اس سے حضرت یحییٰ کا کچھ نہیں بگڑا تھا، حضرت یحییٰ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اس لیے کہ اس کٹنے کے نتیجے میں ان کی روح سکینہ پا گئی، سکون پا گئی، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ تو یہ روح ہے کیا چیز، اور یہ اہم کیوں ہے، اور کی جو حلاوت کی بات کی جاتی ہے، مٹھاس کی بات کی جاتی ہے، سویٹنس کی بات کی جاتی ہے، ہیپینس آف دا سول کی بات کی جاتی ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ رمضان کا مقصد یہ ہے، تو وہ کیا ہے، اسے ہم کیوں حاصل کریں اور کیسے حاصل کریں، آج اس پر میں مختصر سے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، اللہ نے ہمارے اندر دو طاقتیں رکھی ہیں۔ ایک طاقت ہے ہماری خواہشات کی، ہمارے میلانات کی، ہماری ضروریات، ہماری وشز، ہماری ڈیزائرز اور ہماری نیڈز اور ہماری انکلینیشنز۔ یعنی ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں آرام کرنا ہوتا ہے۔ ہماری کچھ جسمانی ضروریات ہیں، کچھ ہماری انسانی ضروریات ہیں، کچھ ہماری نفسیاتی ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کو ہم پورا کرتے ہیں، اور یہ اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے کہ ان ضروریات کو پورا کرنا، اس میں بھی اللہ نے ایک اجر رکھا ہے۔ یہ ایک طاقت رکھی ہے اللہ نے ہمارے جسم کے اندر، انکلینیشنز کی، ڈیزائرز کی اور نیڈز کی۔ ایک دوسری طاقت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، انہیں چیکڈ کیسے رکھنا ہے، اور یہ کشمکش ہے ان دو طاقتوں کے درمیان۔ اور دیکھیے، ہمارا جسم جو ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہے۔ ایک ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو مٹی سے بنا، کہ جو ہمارا گوشت پوشت کا یہ جو جسم ہے یہ مٹی سے بنا، اور ہماری جو ساری کمزوریاں ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہماری ضروریات ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں جنسی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں محبت ہے عورت سے، مال سے، اولاد سے۔ یہ ساری کمزوریاں، انکلینیشنز اور ڈیزائرز ہمارے اس وجہ سے ہیں کہ یہ جسم مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ہماری اس ساخت کا ایک دوسرا حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں روح، جسے ہم کہتے ہیں اسپرٹ، جسے ہم کہتے ہیں سول۔ جس طرح ہمارا یہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس میں بہیمی جانوروں جیسی خصوصیات ہیں، اسی طرح ہماری روح وہ ملکی ہے، وہ آسمان سے آئی ہے، وہ جنت سے آئی ہے۔ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں کہ جو اینجل لائک خصوصیات ہیں، اس کے اندر کوئی ڈیزائر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خواہشات نہیں ہیں، اسے نہ بھوک لگتی ہے، اسے نہ تھکن ہوتی ہے، اسے نہ کسی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہمارا بہیمی حصہ ہے جسم کا، اینیمل لائک، یہ ہمارا گوشت پوشت کا جو حصہ ہے، جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور یہ ہماری روح اور اسپرٹ کہ جو آسمان سے آئی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش ہے۔ زمین سے بننے والا یہ جسم ہمیں زمین کی طرف نیچے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آسمان سے آنے والی یہ روح ہمیں اوپر کی طرف اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔
رمضان نام ہے اس روح کو امپاور کرنے کا، اس اسپرٹ کو امپاور کرنے کا، اس سول کو امپاور کرنے کا۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم پورا کر نہیں سکتے اس وقت تک کہ جب تک ہم اپنے اس نفس کے سرکش گھوڑے کو، کہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے، جو خواہشات رکھتا ہے، جو ضروریات رکھتا ہے، اس گھوڑے کو پورے طریقے سے اپنے قابو میں نہ کر لیں، تاکہ ہماری روح، سول، اسپرٹ وہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے، تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بڑے کام وہی کر سکتے ہیں کہ جو اپنے اس بہیمی ضروریات اور خواہشات اور انکلینیشنز کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی گزارتے ہیں، اصل میں زندگی ان کو گزارتی ہے۔ وہ خالی ہاتھ جھاڑ کے اس دنیا سے جاتے ہیں، نہ ان کے پلے کچھ پڑتا ہے، اور وہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ تو بڑے کام کرنے والے اپنے بہیمی جانوروں جیسی جو زمینی کمزوریاں ہیں اور ضروریات ہیں اور خواہشات ہیں، ان کو کرنا ضروری ہے۔ اس میں اللہ نے اجر رکھا ہے ان کے کرنے میں۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نے اپنے جسم کو نرشمنٹ پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ آپ کے اندر کوئی جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، اس میں تمہارے لیے اجر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، بیوی کے پاس جانے میں بھی اجر ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں، اگر تم یہی کام اللیگل، غیر قانونی طریقے سے کرو گے تو اس کی تمہیں سزا ملے گی، وہ گناہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری انکلینیشنز ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، انہیں ایک بیلنس کے ساتھ اگر ہم پورا کرتے ہیں تو اس میں اللہ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ یہ کوئی جوگیوں کا دین نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا دین نہیں ہے کہ جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی ضروریات، خواہشات اور جو ہماری انکلینیشنز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، ان پر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا، یہ حقیقت میں کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس نفس کے سرکش گھوڑے کو قابو میں کرنا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، اپنی انکلینیشنز کو قابو میں رکھنا ہے، تاکہ ہمارا روحانی جسم، روحانی حصہ، ہماری اسپرٹ، ہماری سول وہ کام کر سکے، وہ کام ہم سے لے سکے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں کھانے میں لذت آتی ہے، اس ہمارے بہیمی جسم کو، اینیمل لائک باڈی کو، مٹی سے بنے ہوئے جسم کو کھانے میں لذت آتی ہے، جنسی تسکین حاصل ہوتی ہے، اس میں ایک لذت آتی ہے، آرام کرتے ہیں، ہم سوتے ہیں، اس میں ہمیں ایک سکون ملتا ہے، خواہشات ہماری پوری ہوتی ہیں، ہمیں اس میں خوشی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے انتظام کیا ہے ہمارے روحانی جسم کے لیے، ہماری اسپرٹ کے لیے، ہماری سول کے لیے، کہ اس کو بھی وہی طمانیت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، مٹھاس ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے کہ جب ہم اس کی تسکین کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں 3 چیزوں میں حلاوت رکھی ہے روح کے لیے، اسپرٹ کے لیے، سول کے لیے، قرآن میں، نماز میں اور اللہ کے ذکر میں۔ جس طرح ہم جیسے غافل مسلمان اس جسم کی لذتوں کو پورا کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی اسپرٹ اور روح کی لذت اور حلاوت کو بھول جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہوتی ہے، اسی طرح وہ جسم کہ جسے روح کی لذت مل جائے، روح کی حلاوت مل جائے، اسپرٹ کی وہ مٹھاس اور حلاوت مل جائے، تو وہ اس جسم کی حلاوت اور مٹھاس کو بھول جاتی ہیں۔ اسی لیے جو بات میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی اسپرٹ اور روح جب دنیا سے ڈپارٹ ہو تو وہ کس طریقے سے فرشتے اسے ریسیو کرتے ہیں۔
اگر فرشتے یہ کہتے ہیں تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، تو جن روحوں کو سلام کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، جب وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میری نفس، اے میرے انسان، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں وہ کام کیے جن کاموں کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اس جسم کی جو بہیمی جسم ہے اس کی غلامی سے آزاد کرا کر اللہ کی غلامی میں دے دیتے ہیں، اپنی روح کو آزاد کر لیتے ہیں، بخدا اللہ اس دنیا کو ان کے لیے جنت بنا دیتا ہے، ان کی زندگی کا ہر دن رمضان بن جاتا ہے اور ان کی موت ان کے لیے عید بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اخوان المسلمون کے ایک شیخ جن کا نام صلاح سلطان، وہ جیل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے اس جسم کو تو قید کر دیا ان جیل خانوں کے اندر، لیکن ان جیل خانوں میں انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کریں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کریں، ہم اپنی نمازوں سے اپنے تعلق کو قائم کریں اور اپنی روح کو اور اپنی اسپرٹ کو اللہ کی قربت میں دے دیں، اور اللہ کی قربت میں دینے کے نتیجے میں اللہ نے ہماری روح کو، ہماری اسپرٹ کو، ہمارے سول کو اللہ نے وہ تجربات کرائے۔ ان لوگوں نے ہمیں جیلوں میں بند کر کر ہمیں اپنے بچوں سے اور اپنے خاندان سے دور کر دیا، انہوں نے جیلوں میں ہمیں محروم رکھا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ جیلوں میں ان جسموں کو بند کرنے کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں لذیذ کھانوں سے محروم کیا کہ جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کھا سکتے تھے۔ جیلوں میں بند کرنے کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں محروم کیا ان مقامات پر جانے سے کہ جن مقامات پر جا کر ہمارا یہ بہیمی جسم تسکین حاصل کرتا، لیکن اللہ کی قربت کے نتیجے میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ نے ہماری روح کو، ہماری اسپرٹ کو، ہمارے خوابوں میں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ وہ زندگی گزاری، ہم نے وہ خوشیاں دیکھی، ہم نے وہ اچھے لمحات ہم نے دیکھے کہ شاید اس جسمانی جسم کے ساتھ ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ نے ہماری روح کو وہ کھانے کھلائے خوابوں میں، وہ لذیذ کھانے کہ شاید اس جسم کے ساتھ ان کھانوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہماری روحوں کو ہمارے خوابوں میں ان مقامات کی سیر کے لے کر گیا کہ جن مقامات پر جانے کا ہم اپنی زندگی میں ان جسموں کے ساتھ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، کہ جو لوگ اپنی روحوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس جسم سے، بہیمی جسم سے آزاد کر کر اللہ کی غلامی میں دے دیتے ہیں، بخدا یہ دنیا اللہ ان کے لیے جنت بنا دیتا ہے۔ اور جس طرح میں نے یہ کہا کہ ان کا ہر دن رمضان اور ان کی موت عید بن جاتی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں موت جب ان کے سامنے آتی تھی وہ ہاتھ بڑھا کر موت کا استقبال کرتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے کہ آج ہم اللہ کے رسول سے ملیں گے، آج ہم اپنے رب سے ملیں گے، آج ہم اپنے دوست اور یار سے ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ مٹھاس پالی تھی، وہ لذت پالی تھی، وہ سویٹنس پالی تھی کہ جو روح کی لذت ہے، جو روح کی مٹھاس ہے، جو اسپرٹ کی مٹھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی روحوں کو اپلفٹ کر سکیں، انہیں اوپر لے جا سکیں، اللہ کی قربت میں دے سکیں، تاکہ رمضان کے بعد ہم ایک نئے انسان، ایک نئے مسلمان کے طور پر
اس طرح زندگی گزاریں کہ ہمارا قرآن سے ایک تعلق ہو، ہمارا نمازوں سے ایک تعلق ہو، ہمارا اللہ سے ایک تعلق ہو، اور وہ تعلق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے میں مدد فراہم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔